حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، الملقب بطه وياسين، مولانا ومولى الثقلين، سيد الكونين، امام القبلتين، جد الحسن والحسين، ابي القاسم مصطفى محمد، واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من قتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعظمتہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ المجید وقولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فأحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور. صلوات. آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور مولوی محمد باسط رضا صاحب ابن مولانا حسن عباس صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرماتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں. جسوی صاحب آ جائیے، آگے آ جائیں. ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں. معزز و محترم صاحبان عقل و دانش و شعور و فکر، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور عنوان کلام اور گفتگو قرار دیا، وہ قرآن مجید کے سورہ فاطر کی ایک چھوٹی سی آیت ہے. اور یہ قرآن ذکر الہی ہے، کلام ہدایت ہے، کلام نور ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، جبریل کا لایا ہوا ہے، محمد کا بتایا ہوا ہے، آل محمد کا بچایا ہوا ہے. یہ عظیم مستحکم بابرکت کتاب میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے واللہ الذی ارسل الریاح. پروردگار کی ذات وہ ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے. فَتُثِيرُ سَحَابًا، اور یہ ہوائیں بادل کو اپنے دوش پر لیے ہوئے ادھر ادھر پھرتی اور ادھر ادھر جاتی ہیں. فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ. طالب علم کا مجمع ہے، پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، ترجمے پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا انشاءاللہ.
فَتُصِيرُ صَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، اور یہ بارش کے قطرے مردہ زمین پر پڑتے ہیں اور گرتے ہیں، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور یہ جب بارش کے قطرات مردہ زمین پر پڑتے ہیں تو اس قطرات کی وجہ سے مردہ زمینیں زندہ ہو جایا کرتی ہیں۔ غور کریں، کذالک النشور، اور قیامت کے دن بھی پروردگار ایسا ہی کرے گا، انسان مردہ ہوگا اسے زندہ کر دے گا۔ اور کر رہے ہیں، یعنی قیامت کے دن پروردگار یہی کرے گا۔ یعنی پروردگار کی ذات وہ ہے کہ جو ہوائیں کو چلاتا ہے، اور یہ ہوائیں اپنے دوش پر بادل کو لیے پھرتی ہیں، اور پھر ان ہواؤں کے ذریعے سے بارش کے قطرات مردہ زمین پر گرتے ہیں۔ غور کیجئے گا، مردہ زمین پر گرتے ہیں، وہ چیزیں جو زمین کے اندر سڑ گل گئی ہے، جہاں پر ہریالی کا، جہاں پر سبزے کا ذرا سا شائبہ نہیں پایا جاتا ہے، وہاں پر یہ بارش کے قطرات گرتے ہیں، اور جیسے ہی بارش کے قطرات گرتے ہیں وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پہ سبزیجات اگاتے ہیں، وہ زمین میں بڑے بڑے درخت آ جاتے ہیں۔ تو ذرا انصاف سے بتائیے، جب بارش کا ایک قطرہ مردہ زمین پر پڑے تو بارش کے قطرے میں اتنی طاقت ہے، مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، تو اسی زمین سے انسان خلق ہوا ہے، کیا خدا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسی زمین سے انسان کی خلقت ہے نا، اسی خاک سے انسان کا بدن بنا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ خدا دوبارہ زندہ کر سکتا۔ اچھا آپ یہ دیکھیں، مردہ زمین کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ چٹیل میدان، جہاں پر یہی کہتے ہیں نا ہم اپنی، اگر دیہاتی زبان میں بھی گاؤں کا رہنے والا ہوں، ہم اپنی زبان میں مردہ زمین کو کہتے ہیں چٹیل میدان۔ چٹیل میدان کسے کہا جاتا ہے؟ جہاں پانی نہ پایا جاتا ہو، آب و دانہ کا انتظام نہ ہو۔ وہ سورہ میں جناب ابراہیم کے واقعے میں آپ پڑھیے، انی اسکنتو، میں نے سکونت دے اپنے خانوادے کو ایسی جگہ پر جہاں پر ہاجرہ اور جناب اسماعیل تھے اور پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو چٹیل میدان اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر آب و دانہ کا انتظام نہ ہو، جہاں پر ذرا سی ہریالی نہ ہو، کوئی درخت موجود نہ ہو۔ اچھا یہ چٹیل میدان کی بات آئی تو یہاں پر ایک بات میں عرض کروں کہ پیغمبر ختم مرتبت عمار یاسر کے ساتھ گزر رہے تھے، اور ان کا گزر ایسے صحرا سے ہوا جہاں آب اور دانہ کا انتظام نہیں تھا، پانی کا انتظام نہیں، لکوں تک صحرا ہے، کہیں پر کچھ ہریالی، درخت، پیڑ کچھ نظر نہیں آ رہے۔ اتنے میں عمار یاسر نے کیا دیکھا؟ اس صحرا میں ایک سفید کبوتر ہے جو بالکل توانا ہے اور سیراب ہے، اس کو کسی ایسا نہیں لگتا کہ مطلب اس صحرا میں ہے اور اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس صحرا میں ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ غور کریں گے، ایسا نہیں لگتا اس کبوتر کو دیکھ کے۔ اب جیسے ہی عمار یاسر کی نظر اس کبوتر پر پڑی، غالباً عمار یاسر، تو ایک مرتبہ رسول نے عمار یاسر کا چہرہ دیکھ کر قلب کی حالت کو پڑھ لیا۔ اچھا ہم یہی بھی کہتے ہیں، اور یہ بات میں اپنی مجلسوں میں برابر عرض کرتا ہوں، ہمارا ہادی، رہنما، رہبر ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جس کو دن کے اجالے میں بھی کسی کی خبر نہ ہو، بلکہ ہادی، رہبر، رہنما ایسا ہونا چاہیے چہرے کے حالات دیکھ کر دل کی حالت کو بتا دے۔ اور کر رہے ہیں
رسول خدا نے پوچھا عمار یاسر کیا سوچ رہے ہو؟ یہی سوچ رہے ہو نا کہ اس صحرا میں جہاں پانی کا انتظام نہیں، کھانے پانی کا انتظام نہیں، ایک جانور وہ بھی کبوتر کیسے اس صحرا میں زندگی گزار رہا ہے؟ تو کہا ہاں مولا یا نبی اللہ میں یہی سوچ رہا ہوں۔ ابھی عمار یاسر کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تھا کہ جی رسول اللہ یہی میں سوچ رہا ہوں، فوراً نبی نے اشارہ کیا، کبوتر دستے نبی پہ آ گیا۔ جیسے اشارہ کیا فوراً کبوتر دستے نبی پر آیا، اور کبوتر نے زبانے بے زبانی میں، ادھر نبی کا اشارہ ہوا، زبانے بے زبانی میں عرض کرنے لگا۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے پوچھا کہ اے کبوتر تو اس صحرا میں کیسے زندگی گزارتا ہے؟ نہ یہاں پانی کا انتظام، نہ یہاں دانے کا انتظام۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ یہ تو کبوتر ہے، اس کے پاس زبان نہیں ہے، یہ بولے گا تو کیسے بولے گا؟ شاید عمار یاسر کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ دستے نبی پر کبوتر ہے، نبی کا سوال ہے، یہ کبوتر جواب کیسے دے گا؟ میں کہوں گا اگر سنگریزہ بھی دستے نبی پر آتا ہے تو وہ بول پڑتا ہے، یہ تو کبوتر ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک لطیف سا جملہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فوراً وہ کبوتر بولا یا نبی اللہ یہاں پر آپ کی محبت نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ بڑا جملہ ہے، یا نبی اللہ یہاں پر آپ کی محبت نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ نبی نے پوچھا تم کھاتے کیسے ہو، تم پیتے کیسے ہو؟ اس نے کہا یا نبی اللہ جب کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کی محبت میں آپ کی آل پر صلوات پڑھتا ہوں، فوراً کھانا آ جاتا ہے۔ جب پیاس کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کی آل پر آپ کی محبت میں صلوات پڑھتا ہوں، فوراً پانی نازل ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں محبت ہے، یہ چٹیل میدان سے یہ بات یہاں پر آ گئی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ پروردگار ہے کہ جس نے پانی کے قطرات سے مردہ زمین کو کیا کیا؟ زندہ کیا۔ اب دوسرے مقام پر دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، بہت سے ایسے مردہ ہیں جنہیں ہم ہدایت دے کر زندہ کرتے ہیں۔ لفظوں کو بدلوں، بہت سے ایسے کافر ہیں کہ جن کی ہدایت ہم نے کی اور وہ زندہ ہو گئے۔ قرآن نہ ہماری فکروں کا محتاج، غور کریں گے، قرآن نہ ہمارے لفظوں کا محتاج، قرآن نہ ہماری زبان کا محتاج۔ جسے ہم اپنی زبان میں چٹیل میدان کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں اسے مردہ زمین کہا جاتا ہے۔ جسے ہم اپنی زبان میں کافر کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں اسے مردہ کہا جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، جسے ہم اپنی زبان میں، جسے ہم اپنے الفاظ میں چٹیل میدان کہتے ہیں، قرآن اسے مردہ زمین کہہ رہا ہے۔ جسے ہم اپنی زبان میں کافر کہتے ہیں، قرآن اسے مردہ کہتا ہے۔ اے میرے معبود تو بتا رہا ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ مردہ ہے، کافر مردہ ہے، تو اتنا بتا دے کہ زندہ کون لوگ ہیں؟ اے قرآن کی لفظیں ہیں، ذرا سا غور کیجئے گا، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ قرآن میں تو نے بتایا کہ یہ مردہ ہیں، تو اتنا بتا دے زندہ کون لوگ ہیں؟ زندہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو آئیے قرآن میں سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے، اس قرآن میں سورہ انفال میں ارشاد ہوا وَاسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، جو اللہ کی پکار پر چلا آئے۔ غور کیجئے گا، شاید میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ اے ایمان لانے والو، استجیبوا للہ، جو اللہ کی پکار پر چلا آئے وہ زندہ ہے، جو نبی کی پکار پر چلا آئے وہ زندہ ہے۔ کیوں؟ لما یحییکم، اس لیے نبی جب
بلاتا ہے تو حیات دینے کے لیے بلاتا ہے، مارنے کے لیے نہیں بلاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا نبی کی پکار ہے حیات۔ غور کیجئے گا، شاید میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ نبی کی پکار ہے حیات، اللہ کی پکار ہے حیات، نہیں میں جملہ بدلوں، نبی کی پکار ہے ہدایت۔ غور کیجئے گا، اللہ کی پکار ہے ہدایت، نہیں پھر جملہ بدل رہا ہوں، نہیں اللہ کی پکار ہے زندگی، نبی کی پکار ہے زندگی، یعنی جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا، غور کیجئے گا شاید میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں، جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا وہ اتنا ہی زندہ ہوگا، جو جتنا نبی سے قریب ہوگا وہ اتنا ہی زندہ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا نبی کی زبان زندگی کی علامت ہے، نبی کا حکم زندگی کی علامت ہے۔ اب اگر نبی کسی سے کاغذ قلم مانگے اور وہ نبی کو نہ دے، غور کر رہے ہیں آپ؟ واللہ الذی، پروردگار وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتصیر سحابا، اور یہ سورہ فاطر کی 9ویں آیت ہے کہ یہ ہوائیں جو ہیں وہ اپنے دوش پر بادل کو لے کر چلتی ہیں۔ غور کریں اس بات پر۔ اچھا سورج کا کام کیا ہے؟ سورج کا کام ہے بخار بنانا۔ چونکہ ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم کہ جو کم سنی میں جن کا انتقال ہو گیا، ابھی وہ زیر تعلیم تھے، لہٰذا اسی اعتبار سے میں نے حیات اور موت کا ایک موضوع انتخاب کیا تاکہ کچھ اسی کے ذیل میں معروضات آپ کے خدمت میں پیش کروں کہ یہ بادل بنتا کیسے ہے۔ غور کریں، بادل کیسے وجود میں آتا ہے؟ کہا سورج کی تمازت جب زمین پر پڑتی ہے تو اس سے بخار بنتا ہے۔ شاید آپ نے عقائد میں پڑھا ہوگا، ابتدائی دور میں ہم نے اس کو اسی مدرسے میں 20 سال پہلے غلام باقر صاحب سے پڑھا تھا کہ جب تپش پڑتی ہے اور وہ بخار بنتی ہے تو وہ اوپر جاتی ہے اور وہ بادل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا یہ بادل کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو یہ بادل خود سے برس جائے گا؟ بادل بن گیا، بخار بن گیا، اور بخار بن کے یہ اوپر گیا اور بادل کی شکل میں آ گیا۔ تو اگر بادل کی شکل میں آ گیا تو کیا یہ فوراً بارش ہو جائے گی؟ کہا نہیں، سورج نے بخار بنایا ہے۔ غور کریں گے، یہ مت سوچیے گا کہ میں موضوع سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں، نہیں اسی کے زمرے میں بات کر رہا ہوں۔ سورج نے بخار بنایا، بخار بادل بنا، لیکن جب تک ہوا نہ چلی، غور کیجئے گا، فَتُصِيرُ سَحَابًا، جب تک ہوا نہ چلی اس وقت تک یہ بادل کے قطرات آب بن کر، پانی بن کر زمین تک نہیں پہنچے، مردہ زمین تک نہیں پہنچے۔ یعنی معلوم یہ ہوا ہوا کا کیا کام ہے؟ بادل بننے کے باوجود یہ خود سے نہیں برس سکتا۔ غور کیجئے گا، یہ خود سے نہیں برس سکتا جب تک ہوا میں تیزی نہ ہو کہ وہ بادل کو زمین تک پہنچا سکے۔
نہیں میں ایک آیت قرآن کی پھر یہاں پر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. هو اللہ الذی، ایک یہ اشکال ہوتا ہے نا کہ رسول خدا کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو جب محمد کا نور سب سے پہلے خلق ہوا تو اللہ نے بعد میں کیوں بھیجا؟ سوال، جب اللہ نے محمد کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا تو بعد میں کیوں بھیجا؟ مثال موجود ہے نا، یہ جو دھوپ ہے، یہ جو سورج ہے، اس کی تپش سے بخار بنتا ہے، بخار سے بادل بنتا ہے. بادل بن کر خود نہیں برس سکتا جب تک ہوا نہ چلے. یعنی معلوم ہوا ہوا ذریعہ بنا، ہوا مقدمہ بنا بارش کے برسنے کا، بارش کے قطرات کا زمین پر آنے کا. اب قرآن میں ارشاد ہوتا ہے هو اللہ الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا. پروردگار کی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے اور یہ کہتا ہے ہواؤں جاؤ، جا کے یہ بشارت دو کہ تمہارے پیچھے بارش رحمت بن کر آ رہی ہے. بھائی اگر پہنچ گئے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. پروردگار کیا کہہ رہے؟ ہواؤں جاؤ اور تم یہ بشارت دو، یہ بتلاؤ کہ تمہارے پیچھے بارش رحمت بن کر آ رہی ہے. ارے 1,24,000 انبیاء یہ بشارت دینے کے لیے آئے کہ محمد پیچھے رحمت بن کے آ رہا ہے. اچھا بارش کا کام کیا ہے؟ کہا یہ بارش کے قطرات جس زمین پر پڑتے ہیں وہ زمین مردگی سے حیات میں آ جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے اور سرسبز ہو جاتی ہے. اگر آپ کو محمد کی ذات کو پہچاننا، دوسرا آپ لوگوں نے لغوی میں پڑھا ہوگا اور اگر لغوی معنی جانتے ہوگے تو پانی خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. طاہر مطہر بھی ہے اور طاہر بھی ہے، یعنی پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی پانی کا ایک صفات یہ ہے کہ اگر مردہ زمین پر پڑ جائے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. پانی خود بھی پاک ہے، دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے. محمد کی بھی ذات تو یہی ہے، اگر محمد کے قدم کسی زمین پر پڑ جائے تو وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اور اگر محمد کی زبان سے لعاب دہن کسی کنویں میں پڑ جائے تو وہ جاری ہو جاتا ہے. محمد کی ذات خود بھی پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. یعنی محمد خود بھی پاک ہے اور اگر کوئی محمد کا کلمہ پڑھ لے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اب یہاں پر مجھے استاد محترم مولانا تہذیب الحسن صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو ان کی روح کے لیے اصال ہو جائے گا. عرض کروں کہ اگر کوئی ہندوستان میں کسی کے پاس، کسی مولانا یا کسی مولوی کے پاس کوئی شخص آئے اور کہے مولانا صاحب یہ کافر ہے، اسے پاک کرنا ہے، اسے گنگا میں نہلاؤں یا جمنا میں نہلاؤں. میں نے سنا ہے بارہا مولانا تہذیب الحسن صاحب سے کہ اسے گنگا میں نہلاؤں. چونکہ یہاں پر طہارت کا مسئلہ آ گیا کہ پیغمبر کی ذات خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. اگر یہ جملہ یہاں پر نہ عرض کروں تو شاید خیانت ہو جائے گی. کہ آپ یہ دیکھیں کہ مولانا اسے گنگا میں نہلاؤں یا جمنا میں، تو مولانا صاحب نے ایک پھٹی پھٹی آنکھ سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اس جو کفر ہے وہ ظاہری نجاست کا نام نہیں ہے بلکہ باطنی نجاست کا نام ہے. نہلانے سے پاک تھوڑی نہ ہوگا. کہ اسے کلمہ پڑھا دیجئے، غور کیجئے گا، لا الہ، اس کے بعد کلمے میں کیا ہے؟ محمد کا نام ہے. کہ اسے کلمہ پڑھا دیجئے، یہ پاک ہو جائے گا. اسے گنگا جیسی ندی یا جمنا جیسی ندی میں نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کلمہ پڑھا دیجئے، پاک ہو جائے گا. تو آج 1400 سال بعد ہندوستان میں کوئی محمد کا نام لے لے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. 1400 سال پہلے جس نے اس نام کو رکھا ہوگا
وہ ابو طالب کتنا پاک ہوگا. اب پھر دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے هو اللہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ معبود حقیقی ہے جو تمہاری ماؤں کے بطن میں تمہاری تصویریں بناتا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ عرض کروں میں کہ پروردگار نے یہ کہا اور یہ بتایا کہ زندہ کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کی آواز پر اور جو رسول کی آواز پر لبیک کہے اسے زندگاہ کہتے ہیں اور اسے باحیات کہتے ہیں. غور کر رہے ہیں؟ اب اس کے بعد قرآن مجید میں ایک چیز ارشاد ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. دیکھیے میں نے اس سے ایک باریک سے نکات نکالا ہے، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ زندہ ہے. اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور پروردگار کی طرف سے رزق پاتا ہے. غور کریں گے یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ زندہ ہے، اسے مردہ مت تصور کرو، اور وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتا ہے. یعنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے، حیات کا تصور جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے. اگر نبی کا راستہ خدا کا راستہ نہ ہوتا، غور کیجئے گا، اگر نبی کا راستہ خدا کا راستہ نہ ہوتا تو کبھی نبی یہ ارشاد نہ فرماتے من مات بحب آل محمد ماتا شہیدا. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے. ادھر خدا کیا ارشاد فرما رہے قرآن مجید میں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، یعنی معلوم یہ ہوا شہادت کا مطلب ہے حیات، شہادت کا مطلب ہے زندگی، اور محبت اہل بیت میں بھی مرنے کا نام ہے شہادت، محبت اہل بیت میں بھی مرنے کا نام ہے زندگی. تو یہاں پر میں ایک جملہ عرض کروں، مولوی باسط رضا آپ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے ہیں، آل محمد کی محبت میں ابھی بھی زندہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیونکہ محبت آل محمد میں آپ کی جان گئی ہے. اب ایک بات اور اس کے بعد پھر ختم دعا کہ ہو اللہ کہ وہ پروردگار حقیقی ہے کہ تمہاری ماؤں کے بطن میں تمہاری تصویریں بناتا ہے اور جیسی چاہتا ہے ویسی کیف یشاء ویسی بنا دیتا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان جو عدم سے وجود کی طرف آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بطن مادر میں اس کی ابتدا ہو رہی ہے. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تمہاری ماؤں کے بطن میں تمہاری تصویریں بناتا اور جیسی چاہتا ہے ویسی بنا دیتا ہے. معلوم ہوا پروردگار نے ایک بالش کے چہرے پر لاکھوں کروڑوں تصویریں ایسی بنا دی ہے. میں تھوڑا سا توحید سے آپ کو قریب کروں گا اور حیات سے بھی آپ کو قریب کروں گا اور خدا سے بھی قریب کروں گا کہ ایک بالش کے چہرے پر لاکھوں کروڑوں تصویریں ایسی بنا دی ہے، نہ چہرے سے چہرہ ملتا ہے، نہ لہجے سے لہجہ ملتا ہے، نہ آنکھ کے نشان سے آنکھ کا نشان ملتا ہے، نہ انگوٹھے کے نشان سے انگوٹھے کا نشان ملتا ہے، نہ کسی انگلی کے نشان سے کسی انگلی کا نشان ملتا ہے. نہیں،
میں جہاں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں شاید وہاں تک آپ نہیں پہنچے۔ اس وقت ہندوستان میں آدھار کارڈ بہت زور و شور سے چل رہا ہے۔ اگر میں آپ کو اس آدھار کارڈ کے ذریعے سے خدا کے قریب کروں تو آپ کہیں گے، تعجب کریں گے نا کہ ارے مولانا صاحب ابھی تک تو ہم لوگ حدیث کے ذریعے سے خدا کو پہچانتے تھے، قرآن کی آیت کے ذریعے سے خدا کو پہچانتے تھے، یہ آدھار کارڈ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ لیکن یہ ایک میری مثال ہے جو بچوں کو صرف قریب کرنے کے لیے ہے کہ آپ یہ دیکھیں ایک بالش کے چہرے پر لاکھوں کروڑوں تصویریں پروردگار نے ایسی بنا دی ہے، نہ لہجے سے لہجہ نہ چہرے سے چہرہ۔ اگر راستے میں ایک شخص کا آدھار کارڈ غائب ہو گیا، پروف، آئیڈینٹی پروف، اس نے گھر پہ فون کیا بھائی کو کہ ایسا ہے ہمارا آدھار کارڈ غائب ہو گیا، اس وقت ہم ٹرین میں ہیں اور ضرورت ہے ابھی آئیڈینٹی دکھانے کی، آدھار کارڈ ہم کو دکھلانا پڑے گا، تو ایسا کرو کہ جو آپ فوراً پرنٹ کروا لو۔ اب وہ گیا پرنٹ کروانے کے لیے، تو اب جب اس دکان پہ پہنچا تو اب دکان والے نے جو پوچھا، نام پوچھا، نمبر پوچھا اور کہا کہ ایسا ہے کہ کوئی اپنی ایک انگلی کا نشان اس پر رکھ دو، وہ جو فنگر پرنٹس کے لیے آتا ہے اس پر رکھ دو۔ اب اس نے جو بھی نمبر اور نام ڈال کر جیسے ہی انہوں نے فنگر پرنٹ رکھا تو اس پر فوراً لکھ کے آ گیا نو میچ فنگر پرنٹ، یعنی اس آدھار کارڈ سے یہ انگلی میچ نہیں کر رہی ہے۔ غور کیجئے گا۔ اچھا اس نے بھی، دکان والے نے بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ سرور ڈاؤن ہو، نیٹ ورک صحیح نہیں چل رہا ہو، تو کبھی کبھی ایرر ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے نام ڈالا اور ٹائپ کیا اور تمام چیزیں کیا۔ اب جیسے ہی اس نے دوبارہ انگلی رکھی اور دوبارہ دوسری انگلی رکھوایا تو پھر اس میں یہ آ گیا نو میچ فنگر پرنٹ۔ تو ایک مرتبہ اس نے پوچھا یہ آدھار کارڈ تمہارا ہی تو ہے؟ تو اس نے کہا میرا نہیں ہے، میرے سگے بھائی کا ہے۔ غور کیجئے گا، شاید میں پہنچا سکوں اپنی بات۔ کہا میرا نہیں ہے، میرے سگے بھائی کا ہے۔ کہا دیکھو چاہے تمہارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، جب تک اس کی انگلی اس فنگر پرنٹ پہ آ کے نہیں مس ہوگی تب تک یہ آدھار کارڈ پرنٹ نہیں ہوگا۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، اس سے خدا کی توحید کو سمجھیے، خدا کو پہچانیے۔ دنیا میں قریب 2.5 ارب انسان پائے جاتے ہیں، 2.5 ارب انسانوں کو شمار کیجئے، ہر انسان کے ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں، 10 کا گڑا 2.5 ارب میں کر دیجئے تو 25 ارب انگلیاں ہوں گی۔ 25 ارب انگلیوں کے نشان آپس میں ملا لیجئے گا۔ اس منبر حسین سے میں کہتا ہوں کسی انگلی کا نشان کسی انگلی سے میچ نہیں کرے گا۔ اچھا جس طریقے سے انگلی کا نشان ہے اسی طریقے سے آنکھ کا بھی نشان ہے کہ جب آپ جائیے کنٹریز میں انڈیا سے باہر تو آنکھ کے نشان بھی لیتے ہیں امیگریشن پہ، تو ہر انسان کے آنکھ کا نشان بھی الگ ہے۔ تو معلوم ہے 2.5 ارب سے 5 میں کر لیجئے تو 5 ارب ہو گئے، تو میں جب گوڑا کریں گے تو 5 ارب، یعنی 5 ارب انسان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ہر ایک کا نشان الگ ہے۔ واللہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ معبود حقیقی ہے جو تمہاری ماؤں کے بطن میں تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ ابتدا ہے انسان کی، یہ جیسی چاہتا ہے ویسی بنا دیتا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے خدا، اے میرے پالنہار، اے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار، اے مجھے رزق دینے والے پروردگار، اتنا بتا دے
جب تو پیدا کرے گا کیا ایک نئی تصویر بن جائے گی؟ جب تو خلق کرے گا کیا ایک نئی مخلوق وجود میں آ جائے گی؟ تو پروردگار آواز دے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر، پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ جب پروردگار نطفے سے بنائے گا، جب پروردگار نطفے سے بنائے گا تو جب بنائے گا ایک نئی تصویر وجود میں آ جائے گی، لیکن جب پروردگار پلٹ جائے گا تو 14 ایسے بنا دے گا، صورت ایک ہوگی، سیرت ایک ہوگی، رفتار ایک۔ تھوڑا سا غور کریں کہ ہماری خلقت اور اہل بیت کی خلقت، پروردگار ان اللہ علی کل شیء قدیر، دنیا میں ایسی کوئی مثال ہے؟ دنیا میں ایسا کوئی مورد ہے کہ جس میں یہ دیکھا جائے؟ کہا مجھ سے مت پوچھو، اگر پوچھنا ہے تو جا کے جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھو۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کون؟ طالب علم کا مجمع ہے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ بہتر جان رہے ہیں کہ جنہوں نے رسول کا زمانہ دیکھا، جابر بن عبداللہ انصاری، انہوں نے علی مرتضیٰ کا زمانہ دیکھا، شہزادی فاطمہ کا زمانہ دیکھا، امام حسن اور امام حسین کا زمانہ دیکھا، اور امام محمد باقر کے زمانے تک زندہ رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امام محمد باقر کے زمانے تک زندہ رہے، تو پروردگار یہ جواب دے گا مجھ سے نہ پوچھو، اگر پوچھنا ہے تو جا کے جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھو۔ جب جابر ابن عبداللہ انصاری کے سامنے سے امام محمد باقر گزرے تو جابر نے پکار کے کہا دیکھو محمد جا رہا ہے، تو فیصلہ ہو گیا۔ جب 5واں صحابی کے سامنے سے گزرے تو صحابی پکار کے کہے دیکھو محمد جا رہا ہے، اور جب پہلا شب ہجرت رسول کے بستر پہ سو جائے تو کفار کہے دیکھو محمد سو رہا ہے۔ آخری بات، گفتگو بڑی طویل ہے، سمیٹتے ہوئے اس میں سے ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں جلدی سے عرض کر دوں اور پھر ربط مصائب، کہ یہ پروردگار حقیقی ہے جو مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے انسان جو ہے وہ دنیا میں آنے سے پہلے مردہ ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی مردہ ہے، آنے سے پہلے بھی مردہ۔ اب یہاں پہ مراحل ہیں بڑے، وہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نور کی 11ویں 12ویں آیت ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فانشأناه خلقا آخر۔ یہ بچے کے ماں کے رحم میں تکامل کے مراحل کو بیان کر رہی ہے آیت، کہ ایک بچہ رحم مادر میں کیسے تکامل کے مرحلے تک پہنچتا ہے، کہ پہلے یہ نطفہ تھا، پھر جمع ہوا خون، اور اس کے بعد پھر جمع ہوئے خون میں اللہ نے ہڈی پیدا کر دی اور اس کے اوپر کھال کا باریک پردہ چڑھا دیا، اور پھر اللہ نے اس میں روح پھونک دی۔ اچھا آپ یہ دیکھیں، آپ یوٹیوب چلاتے ہوں گے، نیٹ کا زمانہ ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کبھی سرچ کیجئے دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسداں کا نظریہ اٹھا کے پڑھیے اور دیکھیے، سب نے یہ تو بیان کیا ہے کہ ایک بچہ ماں کے بطن میں کس طریقے سے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سب نے یہ کہا کہ ہاں پہلے نطفہ، پھر جمع ہوا خون، یعنی اتنے دن نطفہ، جمع ہوا خون، اور اس کے بعد گوشت کا لتھڑا، یعنی اس میں پھر ہڈی،
اور پھر کھال کا باریک پردہ، یہ قرآن کی آیت ہے، بہت طویل موضوع، کبھی انشاءاللہ عرض کر دوں گا کہ یہ کھال کا باریک پردہ جو ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام بڑے سے بڑے سائنسدان نے ان تمام چیزوں کو بتایا ہے، لیکن میرا یہ چیلنج ہے منبر حسین سے، آپ یہ دیکھ لیجئے کسی سائنسدان نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا ایسا وقت ہے کہ انسان کے بدن میں روح آتی ہے۔ بھائی فکر کرنے کی بات ہے، تفکر کرنے کی بات ہے، تدبر کرنے کی بات ہے کہ تمام سائنسداں، تمام پڑھے پڑھے اسکالر، پڑھے پڑھے افراد، لکھے ہوئے انسان اس بات پر حیران ہے، بچے کے تکامل کے مرحلے کو تو بیان کر رہے ہیں لیکن یہ بیان نہیں کر پا رہے ہیں کہ کس وقت اس بچے میں روح آئی۔ تو یہاں پر میں ایک جملہ عرض کر دوں، جہاں پر بڑے بڑے سائنسداں کی عقل آ کر فیل ہو جائے وہیں سے توحید کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آنے سے پہلے مردہ، جانے کے بعد، ابھی آپ یہ دیکھیے ہاتھ ہے لیکن حرکت نہیں ہے، بس میں ختم کر رہا ہوں ربط مصائب، پیر ہے لیکن حرکت نہیں ہے، کان ہے لیکن سماعت نہیں ہے، آنکھ ہے لیکن بصارت نہیں، ماں کے بطن میں بچہ ہے، ابھی اس میں روح نہیں آئی ہے، زبان ہے، تکلم نہیں ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ روح آئی، اس کے بعد دنیا میں 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال تک زندگی گزارا، یہی ہے نا، 60 سال 70 سال۔ ابھی مرحوم مولوی محمد باسط رضا صاحب کی عمر غالباً 15 سال تقریباً رہی ہوگی، یہی ہے نا، 15 سال انہوں نے زندگی گزارا۔ آپ لوگ کے ساتھ وہ ہونہار طالب علم رہا ہے اور آپ حضرات اس کے جنازے میں بھی گئے ہیں، اس کے جنازے میں بھی آپ گئے ہیں، لیکن آپ چاہ کر بھی اس سے بات نہیں کر سکے۔ غور کیجئے گا، بس میں ختم کر رہا ہوں، آپ چاہ کر بھی مرحوم باسط صاحب سے آپ بات نہیں کر سکے، آپ چاہ کر بھی اس سے گفتگو نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون کلی یہ ہے کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے مردہ ہے۔ غور کیجئے گا، انسان دنیا میں دنیا سے جانے کے بعد بھی مردہ ہے، وہی ہاتھ ہے، حرکت نہیں ہے، وہی زبان ہے، کلام نہیں ہے، وہی کان ہے، سماعت نہیں ہے، وہی آنکھ ہے، بصارت نہیں ہے۔ غور کیجئے گا کہ معلوم یہ ہوا قانون کلی یہ بنا، دستور زندگی یہ بنا کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے مردہ، انسان دنیا سے جانے کے بعد مردہ۔ اے میرے خدا، اے میرے اللہ، کیا تیرا قانون ایسا ہی ہے کہ جب کوئی انسان آئے گا اس سے پہلے وہ مردہ ہوگا؟ غور کریں، شاید میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں، بس آخری بات ہے، کیا قانون کلی یہی ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے جائے گا تو مردہ ہوگا؟ جب میں تاریخ پر نظر کرتے کرتے مجھے رسول کی ایک حدیث ملی، یا علی نصرت کل نبی سرا و جہرا، اے علی تم نے ہر نبی کی مدد پوشیدہ طور سے بھی کی، ظاہری طور سے بھی کی۔ معلوم یہ ہوا علی نے دنیا میں آنے سے پہلے نبی کی مدد کر کے بتایا، دیکھو ہم دنیا میں آنے سے پہلے زندہ ہے۔ فاطمہ زہرا نے حسین کو اپنی آغوش میں بلا کے بتایا، دیکھو ہم جانے کے بعد بھی۔ چونکہ کچھ باتیں تھی، ایک یہ جملہ تھا اور بھی بہت سوچ کے آیا تھا لیکن وقت نہیں ہے، فاطمۃ الزہرا چونکہ ایام فاطمیہ چل رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جناب فاطمۃ الزہرا نے اپنی آغوش میں حسین کو بلایا، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، آ میرے لال آ جا۔ تو معلوم ہوا اچھا یہی نہیں ہے، یزید یہ چار جان رہا تھا ہم نے حسین کو قتل کر دیا، بس آخری جملہ اور ختم تو واہ ربط مصائب، یزید یہ جان رہا تھا کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا لہٰذا ہم جیت گئے، وہ نااہل تھا، اس کو یہ نہیں معلوم تھا جسم تو خنجر سے کاٹا جا سکتا ہے لیکن نور کبھی خنجر سے نہیں کاٹا جا سکتا۔ معلوم یہ ہوا علی نے دنیا میں آنے سے پہلے تمام نبیوں کی مدد کر کے بتایا، دیکھو ہم آنے سے پہلے زندہ ہیں۔ امام حسین نے نو کے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا۔ دیکھو ہم دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہیں۔
لہٰذا من ماتا بحب آل محمد ماتا شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے، وہ باحیات۔ ایک نوجوان طالب علم کے ایصال ثواب کی یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، لہٰذا دو چار جملے مصائب کے جناب قاسم کے حوالے سے سن لیجئے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے اور آپ کی آنکھیں اشکبار ہوں گی۔ روزے کے عالم میں ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام ماں کے قبر سے اٹھے، جودہ بنت اشعث کے گھر کی طرف چلے۔ جودہ بنت اشعث نے امام کو ایک گلاس دودھ دیا، امام نے وہ دودھ پی لیا، روزے سے تھے، افطار اس دودھ سے کر لیا۔ جیسے ہی وہ دودھ امام نے پیا تو ایک مرتبہ امام کے لب پر ایک جملہ آیا، جودہ نہ جانے عجب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ تو جودہ یہ کہتی ہے، اور امام نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، نہ جانے میرے بدن میں نقاہت اور ضعف کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ جودہ نے کہا، مولا چونکہ آپ روزے سے تھے تو ہو سکتا اس کی وجہ سے نقاہت زیادہ ہو گئی ہوگی، مولا لیجئے ایک گلاس دودھ اور پی لیجئے۔ امام رونے لگے، نہیں جودہ اب تمہارا کام ہوگا۔ اور جب امام کی حالت غیر ہونے لگی تو جودہ گھبرا گئی، مولا پھر آپ ام فروا کے گھر چلے جائیے۔ تو امام نے رو کے کہا، اے جودہ میں تیرے گھر رہنے کا۔ اب تاریخ بتاتی ہے چونکہ اس دودھ میں زہر تھا اور وہ جگر کو چال رہا تھا۔ امام جودہ بنت اشعث کے گھر سے ام فروا کے گھر کی طرف چلے۔ امام چل رہے تھے اور صحیح سے راستہ چل نہیں پا رہے تھے، راستے میں چلتے چلتے بیٹھ جاتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے، بیٹھ جاتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایسی طریقے سے امام ام فروا کے دروازے پر پہنچے۔ اب چونکہ وہ جو زہر تھا جگر کو چال رہا تھا، امام زور سے آواز نہیں دے پا رہے، ام فروا دروازہ کھولو، ام فروا دروازہ کھولو۔ ام فروا کو یہ احساس ہوا کوئی دروازے پر ہے، جیسے ہی دروازے کو کھولا امام کو دیکھا، میرے والی و وارث یہ کیا حال ہو گیا۔ ایک بار تو امام نے چیخ ماری، ہے ام فروا جودہ نے ہمیں زہر دے دیا ہے۔ ام فروا نے امام کو سہارا دیا اور بستر پر لٹا دیا، اور ایک جملہ امام کے زبان پر آیا، میری بہن زینب کو بلاؤ، میری بہن زینب کا۔ آقا میں جاؤں بلانے کے لیے؟ کہا نہیں تم مت جاؤ، میرا بیٹا قاسم کہاں؟ بہت روئیں گے، میرا بیٹا قاسم کہاں ہے؟ ام فروا کہتی وہ تو نماز مغرب کے بعد سے استراحت کر رہے ہیں۔ تو کہا دیکھو قاسم کو جگانا نہیں بلکہ لاؤ میرے سینے پہ لا کے لٹا دو۔ 3 یا 4 سال کی عمر جناب قاسم کی تھی۔ ام فروا گئی ہیں اور لانے کے بعد امام حسن کے سینے پہ لٹا دیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد قاسم چیخ مار کے اٹھے، بابا آپ کے سینے سے تو آگ نکل رہی ہے، بابا آپ کے سینے سے آگ نکل رہی ہے۔ پھر امام کہتے ہیں میری بہن زینب کو بلاؤ۔ کہا آقا میں جاؤں بلانے کے لیے؟ کہا تم مت جاؤ بلانے کے لیے بلکہ قاسم کو ذرا میرے قریب کرو۔ امام فرماتے ہیں کہ قاسم کو میرے قریب کرو۔ ام فروا نے جناب قاسم کو امام حسن کے قریب کیا۔ ایک مرتبہ ام فروا کہتی ہیں آقا یہ بچہ تو بہت چھوٹا ہے، قاسم ابھی بہت چھوٹے ہیں، یہ کیسے بتائیں گے کہ آپ کی حالت کیسی ہے؟ ایک مرتبہ امام نے کہا ام فروا گھبراؤ نہیں، میں قاسم کو ایسا بنا دوں گا میری بہن پہچان جائے گی، چھوٹے سے بچے کی۔ امام نے آستین الٹی، گریبان چاک کیا، سر پر ایک مشت خاک ڈالا اور کہا جاؤ میرے لال زینب کے سامنے کھڑے ہو جانا، میری بہن پہچان جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔
پہلی مرتبہ جناب قاسم نکلے ہیں، باپ کا سہارا نہیں ہے، زینب کے در پر پہنچے ہیں۔ زینب مصلی عبادت پر تھی، ایک مرتبہ سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھا؟ قاسم سامنے کھڑے ہیں، گریبان چاک ہے، آستین الٹی ہوئی ہے، سرگرد آلود ہے۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا چیخ مار کے کہتی ہے بیٹا قاسم میرے بھائی کی خیر تو ہے۔ قاسم کچھ کہہ نہ سکے، ایک جملہ عرض کیا، اے پھوپھی اماں، بابا کے منہ سے کچھ چیزیں ہیں جو گر رہی ہے۔ ارے زینب نے کہا محلے بنی ہاشم کی عورتوں دوڑو، میں برباد ہو گئی، ہائے میرا بھائی حسن۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزان گرامی، جناب زینب امام حسن کے گھر جب پہنچی ہے تو خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے، بس میں ختم کر رہا ہوں مصائب، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ جناب زینب نے جو دیکھا ہے، کیا دیکھا؟ ام فروہ کے ہاتھ میں ایک تشت ہے اور امام کا جگر کٹ کٹ کر اس تشت میں گر رہا ہے۔ فوراً گئی اور سرہانے بیٹھ گئی اور امام کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ کے کہتی بھائیا یہ آپ کا کیا حال ہو گیا؟ اے میرے بھائی، آپ کا امام نے فرمایا زینب جودہ نے ہمیں زہر دے دیا۔ عزیزان گرامی، تمام وصیتیں ہوئی، بیچ کے میں سارے مصائب چھوڑتے ہوئے امام کا جنازہ تیار ہوا۔ امام کا جنازہ تیار ہوا، جنت البقیع میں جنازہ لے کر لوگ گئے، لیکن نہ جانے کس ملعون کی یہ سازش تھی کہ ایک اشارہ ہوا اور بھئی ایک وقت امام حسن کے جنازے میں اتنے تیر چلے کہ جنت البقیع سے پہلی مرتبہ جنازہ دوبارہ بیت الشرف میں آ گیا۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، تصور شرط ہے، جب بھی سوچئے گا آنکھیں اشک بار ہوگی۔ ارے جب امام حسن کا جنازہ آیا نا اور زینب کے سامنے پیش کیا گیا تو ایک مرتبہ زینب نے امام حسن کا جنازہ دیکھ کر کہا میرا بھائی تو سفید کفن پہن کے گیا تھا، یہ کفن لال کیسے ہو گیا؟ حسین نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، بہن امام حسن کی لاش پر تیروں کی بارش۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ یا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے، محمد و آل محمد کا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے، محمد و آل محمد کا جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ان کی جان مال ستابروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے، محمد و آل محمد کا جس مرحوم کے اصال ثواب مولانا مولوی باسط رضا صاحب کے لیے منعقد کیے گئے اس مجلس کا ثواب ان کی روح تک پہنچے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے، محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس میں جو دلی جائز حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے، محمد و آل محمد کا آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنئی، مراجع کرام کو طول حیات عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے، محمد و آل محمد کا اس وبائی ماحول میں، اس منحوس بیماری کے دور میں ہم کو ان تمام بیماریوں سے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے، محمد و آل محمد کا یوسف زہرا حجت آخر کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہم کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے ایک مرتبہ پھر التماس کی جاتی ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور مولوی محمد باسط رضا صاحب، مرحوم ابن حسن مولانا حسن عباس صاحب مرحوم کی روح کو احسان فرما۔